جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین حالات سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے، اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور کچھ ایسی علامتیں بھی ظاہر کرتا ہے کہ اگر بندہ ان پر ڈٹا رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دیتا ہے۔ کیا ہیں وہ علامتیں اور وہ نشانیاں جو کہ بندے کو مشکل وقت میں اپناتے رہنا چاہیے؟ آج ہم انہی نشانیوں اور علامتوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ دو صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا ہی نیک اور نمازوں کا پابند ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی بھی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں، تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عن قریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنے خطرناک حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوتا، اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولے اور ان کے ایمان کو دیکھیں کہ کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یا مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں۔ یہ بندہ کہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، مشکل حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اور مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل میں بکھرتا نہیں، نکھرتا ہے، اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ تو صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رائے گاں چلا جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور خوب اچھی طرح سے سمجھ رکھو کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ ہی کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو کہ انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر ان کو بہت سے بہترین انعامات بھی تو اللہ نوازتا ہے نا۔ اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات پر قابو نہ رہے تو دل پر ہاتھ رکھیے اور دل کی گہرائی سے اور پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بندہ صبر کرتا ہے اور صبر پر ڈٹا رہتا ہے تو ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کر کے اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا اور نہ ہی نماز کے قریب جاتا ہے۔ پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آتا تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، نہ ہی نماز ادا کرتا ہے اور نہ ہی ذکر و اذکار کرتا ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے اور ذکر و اذکار سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نمٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے ہٹ جائے گا یا گزر جائے گا، میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے
یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں بھی لگ جاؤں گا اور تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب زبان اور دل ذکر الہی سے تر ہوں اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ حلوت میں آنسوں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ جب بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کی دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر ہی آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں، رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسو سے بات کرو اور وہ آنسو کی زبان نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے، اللہ کو اندازہ ہے کہ جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، اور امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں چھوڑتا۔ جانتے ہو تم ہاس کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہہ دے جائیے۔ کسی کی آمین پر اللہ کن فرما دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجوں، بیماروں، تنگ دستی، بے بسی اور دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرما لیجیے۔ ہمارے دل اور دماغ کو اتنی وسعت عطا فرمائیے کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تدبیریں کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔